اگر ہم ان کا تعارف آپ کو کروائیں تو یہ رجب بٹ کے فرینڈ بھی ہیں، رجب بٹ کے ساتھ بھی موجود نظر آتے ہیں اور ٹک ٹاک پر بھی ہیں۔ اس ٹائم رجب بٹ کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں۔ ایک تو ریسنٹ آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کی ٹک ٹاکرز کی لائیو فائٹ ہوئی تھی آن ٹک ٹاک لائیو، اور 2 ہیں 295A 295A کیس کے بارے میں جو کہ کراچی پہ ہے یا جو لاہور میں درج ہے نشتر کالونی میں۔ میں لوگوں کو کلیریفائی کرتا چاہوں کہ 295A ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور 295C ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ اسے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا گیا۔ اگر آپ کمپلیٹ کلپ دیکھیں تو اس کے اندر کافی کلیریفیکیشنز ہو جاتی ہیں، کافی جسٹیفیکیشنز مل جاتی ہیں، سیپریٹ ہوتی ہے، اور جہاں پہ دین کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ علماء کرام کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یا کسی بھی چیز کو پھیلانے سے پہلے اس کے اوپر ایک دفعہ دیکھ لیا کریں کہ آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان طیبہ اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایکسکلوزیو۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایڈوکیٹ سید زمان بخاری کے ساتھ۔ اگر ہم ان کا تعارف آپ کو کروائیں تو یہ رجب بٹ کے فرینڈ بھی ہیں، رجب بٹ کے ساتھ بھی موجود نظر آتے ہیں اور ٹک ٹاک پر بھی ہیں۔ ہم آج ان سے بات کرتے ہیں ریسنٹلی رجب بٹ پر اب جو کیسز ہیں، جو عوام یہ سمجھتی ہے کہ رجب بٹ پر 295C ہے، 295A ہے، لیکن ہم آج کلیریفائی کریں گے زمان بخاری صاحب سے کہ رجب بٹ پر اس ٹائم کون سے کیسز ہیں، رجب بٹ اس ٹائم کہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مس کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سر میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، اگر ہم ابھی اس ٹائم بات کرتے ہیں رجب بٹ کے بارے میں، تو رجب بٹ پر جو ابھی اس ٹائم کیسز عائد کیے گئے ہیں یا رجب بٹ پر اس ٹائم جن کیسز میں موجود ہیں وہ کیسز کون کون سے ہیں؟ اس ٹائم رجب بٹ کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں۔ ایک تو ریسنٹ آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کی ٹک ٹاکرز کی لائیو فائٹ ہوئی تھی آن ٹک ٹاک لائیو، اور 2 ہیں 295A، اور دونوں ہی 295A ہے۔ ایک کراچی میں ہے اور ایک تھانہ نشتر لاہور میں ہے۔ یہ دونوں کیسز سب 3 کیسز ہیں جو چل رہے ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم ابھی بات کرتے ہیں 295A کیس کے بارے میں جو کہ کراچی پہ ہے یا جو لاہور میں درج ہے نشتر کالونی میں، ان دونوں کیسز کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں 295A جو ہے وہ ہے توہین مذہب۔ توہین مذہب کی سزا ہوتی ہے 10 سال قید اور جرمانہ، ٹھیک ہے۔ اگر اب ہم لاہور والی کیس کی بات کریں تو لاہور والے کیس کے نستر ٹاؤن والے کیس کے اندر 7 ایک پیکا ایکٹ ایڈ کیا گیا ہے، جس کے تحت 7 سال قید۔ پیکا ایکٹ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ویڈیوز ہے، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے جو سوشل کرائم کو بھی ڈیل کرتے ہیں وہ ہے ہماری سائبر کرائم۔ اس سائبر کرائم کے اندر پیکا ایکٹ ہے، اور پیکا ایکٹ کے وہ بھی ایک دفعہ ایڈ کی گئی ہے یہاں پہ 295A اور پیکا ایکٹ 7 ایڈ کیا گیا۔ اچھا، ان دونوں کو اگر ملایا جائے، جو لاہور والا ہے اس کی سزا بنتی ہے 17 سال، 7 سال پیکا ایکٹ کے تحت اور 10 سال 295A کے تحت جو انہیں ہوگی وہ سزا ہوگی، ان کیس اگر وہ ان کے اوپر پروف ہوتا ہے تو یہ ان کے اوپر پروف ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں 295C کا جو ابھی اس ٹائم ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ رجب بٹ پہ 295C ہے، وہ ہے یا نہیں، اور اگر وہ ہے تو اس کی سزا اور جرمانہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا صرف 295A کا کیس ہے ان کے اوپر لاہور کے اندر، 295C کا کہیں پہ بھی کوئی کیس نہیں ہے۔ اور 295C جو سی ہے، میں لوگوں کو کلیریفائی کرتا چاہوں کہ 295A ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور 295C ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ 295A از اباؤٹ توہین مذہب، ٹھیک ہے، کسی کے بھی مذہب کے سینٹیمنٹس کو ہرٹس کرنا، جس وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، وہ کسی بھی مذہب کے، مطلب وہ ریلیٹڈ ٹو اسلام نہیں، وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو مذاہب کے لوگ ہیں، اگر ان کے سینٹیمنٹس کو آپ ہرٹ کرتے ہیں تو وہ 295A اپلیکیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 295C یہ خصوصاً مخصوص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ نعوذ باللہ، کوئی بھی شخص اگر ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا ان کے لیے کوئی توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے، کوئی ایکشن کرتا ہے، تو اس کے اندر 295C اپلیکیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ 295C از اباؤٹ توہین رسالت، اسے 295A کے ساتھ کمپیریزن نہیں کریں۔ اچھا سر، اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی رجب بٹ پاکستان میں موجود نہیں ہے، رجب بٹ پاکستان چھوڑ کر کیوں گئے ہیں اور ان کا پاکستان واپس آنا کس صورت میں قبول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے گئے تھے، اور اس دوران یہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ 295A اور C کا کنفلکٹ چل پڑا، ٹھیک ہے۔ انٹل اور انلیس یہ کلیئر نہیں ہوتا، لوگوں کے مائنڈ کے اندر یہ بات نہیں بیٹھتی کہ ان کے اوپر 295C نہیں ہے،
तब तक वो शायद पाकिस्तान से बाहर रह जाएंगे. रिसेंटली अभी वो शायद दुबई में मूव किए हुए हैं, अभी दुबई में स्टे किया हुआ है उन्होंने. अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो अगर ये केसेस जो हैं वो कानून के तहत चल रहे हैं तो क्या इंटरपोल के जरिए रजब भट्ट को पाकिस्तान बुलाया जा सकता है? देखें, इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ केस. ठीक है, अगर उसके मुद्दई या फिर स्टेट को लगता है कि इस चीज़ में उसकी नेसेसिटी होती है तो उसे बुलाया जा सकता है वापस बुलाया जा सकता है इस सूरत में कि अगर वो सारे से. अच्छा, रजब भट्ट की वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं तमाम उलमाए किराम को इकट्ठा करूंगा, मैं कानून तक जाऊंगा, ये गलती मुझसे नहीं हुई है मैं. अच्छा सर, और अगर हम बात करें अभी इस टाइम रजब भट्ट की एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे जिसमें ये कहा जाता है कि रजब भट्ट के इस केस पर पैरवी की जाएगी, देखा जाएगा कि रजब भट्ट से जानबूझकर हुआ है या किसी गलती में किया गया, या ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है ये फेक या एआई एडिट्स तो नहीं है. लोगों का कहना ये है कि ये एआई एडिट्स करके भी वीडियोस को जो है वो नया रुख दिया गया. देखिए, इसे कट एंड पेस्ट करके इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया. अगर आप कंप्लीट क्लिप देखें तो उसके अंदर काफ़ी क्लैरिफिकेशंस हो जाती हैं, काफ़ी जस्टिफिकेशंस मिल जाती हैं. और दूसरा, जब जहाँ पे मज़हब का मामला होता है ऑब्वियसली उसमें उलमाए कराम को भी साथ लेकर चलना होता है. जब भी मामला 295 A B C का होता है तो हमारा पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के अंदर केस को जो उनसे उलमा कौंसल में भी इसे फॉरवर्ड करते हैं फॉर द सजेशन कि देखें आया कि इसमें गुस्ताखी का कोई एलिमेंट है या नहीं है, क्योंकि हमारी लीगल टीम सेपरेट होती है और जहाँ पे दीन का मामला होता है वहाँ पे उलमा कराम को भी साथ लेकर चलना होता है, उनके भी मुशावरत चाहिए होती है. और पाकिस्तान के अंदर इसका एक बाकायदा उलमा कौंसल बनी हुई है इन मामलात को डील करने के लिए. ठीक है, जब पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो साथ साथ उलमा कराम से भी इस चीज़ के ऊपर वो राय लेते हैं या उनसे भी एक बोर्ड मीटिंग रख कर या एक प्रॉपर मीटिंग देख कर इस फाइल को फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, और उसे देखेंगे कि इसके अंदर कोई गुस्ताखी वाला एलिमेंट है या नहीं है. बहुत शुक्रिया. जो लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी लोग इस टाइम देख रहे हैं मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले या किसी भी चीज़ को फैलाने से पहले उसके ऊपर एक दफ़ा देख लिया करें कि आया कि वो ठीक है या नहीं है. ठीक है, कस्ट एंड पेस्ट तो नहीं है किसी भी, क्योंकि आप जब ये सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है. ठीक है, उस ज़िम्मेदारी को समझते हुए आप किसी भी फेक चीज़ को प्रमोट करने से पहले सोच समझ कर देखा करें कि इसके नुकसानात क्या होंगे. और ख़ास करके जब मामला दीन का हो तो उसके अंदर तो हमें ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए. बहुत शुक्रिया आपका. आज हमारे साथ एडवोकेट सैयद जमान बुखारी साहब मौजूद हैं. इनसे हमने आज बात की है जो भी रजब भट्ट के केसेस चल रहे हैं, क्या रजब भट्ट पाकिस्तान वापस आते हैं या नहीं. पाकिस्तान अगर वो आ जाते हैं तो आप लोग उन्हें किस रूप में एक्सेप्ट करेंगे, हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा. इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.